ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ عمران خان جے ٹی کے سامنے پیش ہو گئے، ڈی آئی جی آپریشن کے آفس میں ہی وہ پیش ہوئے، اور اس میں جو تھانہ رمنہ کے خلاف ان کے خلاف جو مقدمہ داری تھا اس حوالے سے تفتیش کی گئی۔ مثلا عمران خان سے یہ جب پوچھا گیا کہ کیا وہ انہوں نے حساس ادارے کے جو آفیسر ہیں ان کے خلاف کوئی الزام تراشی کی ہے، ان کو کلپ دکھائے گئے، انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا حساس ادارے کے کسی آفیسر نے انہیں براہ راست کبھی کوئی دھمکی دی ہے، انہوں نے اس سے بھی انکار کیا۔ پھر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ان کے پاس حساس ادارے کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی اس کا کوئی ثبوت موجود ہے، وہ اس سے بھی ڈینائی کر گئے۔ اور پھر ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی ان کے پاس کوئی ثبوت ہے اپنی دلیل کا، جو جلسے جلوسوں میں انہوں نے وہ جو زبان استعمال کی، تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی اس چیز کا ثبوت نہیں تھا۔ اس تمام جی آئی ٹی کی کارروائی کے بعد عمران خان کے جو بیانات تھے اس پر ان کے دستخط لیے گئے، اور اس کے بعد یہ کارروائی آئندہ سماعت تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسری طرف ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ چند روز قبل کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے خلاف 2 سے 3 ہفتے کے اندر قانونی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہاں پر سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ جو کارروائی ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف پر کیا اثر پڑے گا، یعنی کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جا رہے ہیں، مگر عارضی طور پر شاید ہمیں بھی لگتا ہے کہ ان میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، مگر کیا جو عمران خان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے اگر ان کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے یا وہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ مختلف اس قسم میں اس حوالے سے جو کیا سرائیاں ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے، مگر ایک بات یہ یقینی طور پر ہمیں یہ طے نظر آتی ہے کہ عمران خان صاحب مشکل حالات سے دوچار ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہی چیز ان کے سامنے آ رہی ہے۔ اب جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس تمام صورتحال کو کیش کروانا چاہتے ہیں۔ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ ایک بڑے سٹیک ہولڈر کے طور پر سامنے آئی ہے، اور جو تازہ پیش رفت یہ ہوئی ہے ان کی جانب سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ عام انتخابات میں حصہ لیں گے، چاروں صوبوں میں وہ اپنی تنظیمی نیٹ ورک کو مضبوط کریں گے، اور جو ان کا نیریٹو ہے اس حوالے سے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی الیکشن کی تیاری کے حوالے سے متحرک ہے، اور وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد الیکشن کا انعقاد ہو۔ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے فنڈز بھی مختص کر دی ہیں۔ عمران خان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس پر مختلف حوالوں سے تبصرہ تجزیوں کا جلسہ جاری ہے، مگر یہ بات یقینی طور پر ہمیں طے نظر آتی ہے کہ حالیہ سالوں میں یا آنے والے چند سالوں میں خان صاحب مشکل صورتحال سے دوچار رہیں گے۔ اس طویل اور صبر آزما جدوجہد کو وہ کس طرح سے کیش کر پائیں گے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ عمران خان صاحب کا خود جو ان کا طرز عمل ہے وہ یقیناً اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ وہ چیزوں کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں جب صورتحال ایک گھمبیر ہو چکی ہے، جب وہ خود بھی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، جب وہ بار بار یہ بات بھی تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ عالمی چیف سے بات کی چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو یہ یقیناً جو تمام جو شواہد ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ خان صاحب یقین تو عارضی طور پر ہی صحیح مگر وہ اس وقت لوز کر رہے ہیں، وہ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوز کر چکے ہیں، اور وہ اپنی جو سیاسی ساکھ ہے اس پر بھی ان کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ان کے قریب ترین جو ساتھی ہیں وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں، ان کا جو نیریٹو ہے اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اور جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس پر اعتراض اٹھ رہا ہے۔ یقینی عمران خان اب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں کے واقعات میں جو بھی ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، مگر شاید یہ بات انہوں نے تاخیر سے کی ہے۔ اگر وہ 9 مئی کے فوراً بعد جب سپریم کورٹ نے ان کو بلایا تھا اس وقت ہی وہ ان تمام لوگوں سے لا تعلقی اختیار کر لیتے اور ان سے فاصلہ رکھتے جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا، دیگر تنصیبات پر حملہ کیا، تو شاید اس سے ان کی جو سیاست ہے وہ کسی نہ کسی حد تک بچ سکتی تھی، مگر جو تاخیر ہوئی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا سرائیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ بڑی حد تک یہ امپریشن جو ہے وہ مضبوط ہو گیا کہ عمران خان صاحب ان تمام جو کارروائیاں ہیں اس کے وہ پیچھے تھے، ان کی اشیرآباد کے تحت ہوئی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خان صاحب جو نیریٹو بلڈ اپ کرتے رہے کہ کچھ کئی ماہ سے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اب خان صاحب کو یقیناً میوزک کو فیس کرنا چاہیے، اور اگر وہ خود کو ایک بڑا لیڈر کہتے ہیں تو اس
اس وقت انہیں صبر اور حکمت کے ساتھ کام کرتے ہوئے صرف اور صرف جو ہے پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کے مفاد کو مد نظر رکھنا ہوگا۔